تو میں اور آپ کیسے ہیں؟ آج اپنا انالیسس کریں. اگر تو میں گناہوں میں جلدی کرتا ہوں اور نیکیوں میں دیر کرتا ہوں تو واللہ آئی ایم گوئنگ ایٹ اے رانگ پلیس والعیاذ باللہ. اور اگر میں نیکیوں میں جلدی کرتا ہوں اور گناہوں میں دیر کرتا ہوں تو پھر انشاءاللہ مجھے یہ اچھی خبر سننے کو ملے گی. بیکاز اللہ کے جو اللہ جس فارم میں بھیجے گا ان شخص کو نیک اعمال کی فارم میں، وہ سچ بولتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے ہیں. So we all commit sins. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. We all commit sins. But the best of sinners are those who repent. They are quick in repentance. ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے گناہ، جب انسان سے گناہ ہوتا ہے تو 6 ساعات تک 6 hours تک وہ گناہ نہیں لکھا جاتا کہ میرا بندہ پلٹ کے آ جائے گا. لیکن جو بندہ 6 گھنٹے تک یا 6 ساعات، اس سے مختلف آراء ہیں کہ وہ 6 لمحے ہیں یا 6 کیا ہیں، تو ہم اللہ سے شک مان رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ وہ 6 گھنٹے تک اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کو لکھا ہی نہیں جاتا، اس کے جو اعمال نامے میں لکھا ہی نہیں جاتا. تو بی ویری کوئک ان ریپینٹنس. جب بھی گناہ جو اللہ کے سامنے روئیں، آنسو بہائیں، تنہائی میں جائیں، وضو کریں، 2 رکعتیں پڑھیں اور اللہ کے سامنے کہہ کہ یا رب مجھ سے گناہ ہو گیا اور یا اللہ کوئی معاف نہیں کر سکتا سوائے تیرے، اور میں تیرے پاس پلٹ کے اس لیے آیا ہوں کہ میں معافی چاہتا ہوں اور میں اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہ رہا ہوں، اور اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر میرا کیا بنے گا یا رب. ربنا ظلمنا انفسنا. تو یاد رکھیں ایک مومن اور ایک فاسق اور فاجر میں فرق کیا ہوتا ہے. مومن سے بھی گناہ ہوتا ہے، فاسق اور فاجر سے بھی گناہ ہوتا ہے. لیکن مومن گناہ کرتے ہوئے اور اس کے بعد کام جاتا ہے، اور فاسق اور فاجر اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں اور پلٹتا نہیں ہے. اس کہتے ہیں ہر کوئی تو کر رہا ہے، میں نے کر لیا تو کیا ہوا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ان المؤمن یرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على عنفه فيفعل هكذا. ایک مومن سے جب گناہ ہوتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ میں پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوا ہوں اور ابھی یہ پہاڑ میری زندگی کو ختم کر دے گا، کچل دے گا، مجھے مار دے گا. گناہ اتنا بھاری ہو جاتا ہے اس کے اوپر، اس کو کھانا پسند نہیں آتا، اس کو سونا پسند نہیں آتا، یہ گلٹ میں چلا جاتا ہے، یہ ڈپریس فیل کرتا ہے. اور فاجر وہ کیسا فیل کرتا ہے؟ جیسے مکھی ناک پہ بیٹھی اور اس نے ایسے کر کے اڑا دی. تو میں دیکھیں واٹس مائی ایکسپیرینس ڈیورنگ سن اینڈ پوسٹ سن. اف آئی ٹیک سنز لائٹلی بڑا مسئلہ ہے. اف آئی ٹیک سنز ہیویلی، مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ تمہیں نیکی خوش کرے اور گناہ تمہیں ڈسپلیز کرے اور تمہیں ہلا دے اور تڑپا دے. سو نیور گائز نیور ڈیلے توبہ. اس کے اپوزٹ کریں. Be very quick in doing tawbah, right? Be very quick in going towards good deeds, and be very slow, delay in doing wrong and doing sins. Never delay tawbah. Shaitan always uses delaying tactics. ابھی نہ کرنا، گریجویشن کے بعد، شادی کے بعد، XYZ. جب تمہیں علم آ جائے گا، جب تم XYZ بن جاؤ گے، جب تم ڈونٹ ٹرسٹ شیطان. وہ چاہتا ہے کہ ہمیں دھوکے میں رکھے حتیٰ کہ موت آ جائے. So واللہ توبہ is a blessing. just imagine کہ توبہ صرف اسپیسیفک ہوتی رمضان کے لیے. تو ہم کیا رمضان میں صرف ویٹ کرتے، اس سے پہلے اگر موت آ جاتی پھر؟ یہ کسی جگہ کے لیے اسپیسیفک ہوتی کہ فلاں جگہ آپ کی توبہ قبول ہوگی، کسی پہاڑ پہ یا کسی فلاں جگہ، کسی فلاں شہر میں جا کے صرف مکہ میں توبہ قبول ہوگی. تو ہم وہاں جانا پڑتا ہمیں ہر دفعہ. لیکن رب العالمین یا کسی ٹائم کے رات کو اتنے بجے یا دن میں اتنے بجے توبہ قبول ہوگی. واٹ ایف وی ڈائی بفور دیٹ؟ اللہ کتنے رحیم ہے اور رحمان ہے کہ اس نے ہر ٹائم توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں. جب یہ سانس آ اور جا رہی ہے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، یہ بند ہو جائیں گے جب موت کا ٹائم آ جائے گا، پھر انسان پچھتائے گا. اس لیے ابھی توبہ کر لیں. رائٹ ناؤ نیور ڈیلے. سو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو گناہوں کو ملٹیپلائی کر دیتی ہیں. ان میں سے 2-3 ہیں، یعنی استحقار، گناہوں کا حقیر جاننا، اور پھر ہے اصرار، کنسسٹنٹلی کرنا، اور ہے جہاد، پبلسائز کرنا، اور چوتھا ہے جرأت کے ساتھ کرنا، اور 5واں ہے الیاس، نا امیدی کا ہونا. سو یہ 5 چیزیں جو گناہوں کو ایمپلیفائی کر دیتی ہیں. So don't belittle your sins. Don't be consistent on your sins. So یہ انشاءاللہ کام کریں. چوتھی چیز جو کہ ہمیں توفیق سے دور لے جاتی ہے وہ ہے کہ
اچھے دوست رکھنا بٹ ان کو امیٹیٹ نہ کرنا. being proud that you are a friend of righteous people but not imitating them, but you don't follow them. سبحان اللہ, یہ بھی توفیق کے دروازے چھین لیتی ہے کہ آپ نیک صحبت میں تو ہیں بٹ آپ نیکیاں نہیں کر رہے. You just feel like special that you hang out with فلاں شیخ اور مفتی اور XYZ people, but you don't act. آپ کی نمازوں میں سستی ہے اور نیکیوں میں سستی ہے, but you just wish to hang out with them. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے right from the get go, شروع سے ہی اپنی فیملی کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ جو پہاڑی پہ کھڑے ہو کے دعوت دی. آپ نے کہا یا معاشر قریش اشتروا انفسکم من اللہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو اور اعمال کر لو, میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. اور پھر مختلف لوگوں کو, اپنے چچا حمزہ کو اور صفیہ کو اور اپنے گھر والوں کو, اپنے ٹرائب کو, اور پھر اپنی بیٹی کو کہا یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلینی من مالی ما شئت, جو تو نے مجھ سے مانگ لے آج مانگ لے میرے مال سے, میں تجھے دے دوں گا. لا اغنی عنکی من اللہ شیئا, لیکن اعمال کرنا, میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. اللہ اکبر, یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اعمال کرنا. یہ جو ہے کہ میں تو محمد کی بیٹی تھی, یہ میں تو محمد کا چچا تھا, یہ کام نسب اور حسب کام نہیں آئے گا, اعمال کام آئیں گے. اعمال میں پیچھے نہ ہٹنا. اللہ اکبر. اسی لیے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کے اعمال نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا, اس کا نسب اسے کام نہیں آئے گا, اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. لا الہ الا اللہ. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, تم سارے کے سامنے اللہ کے سامنے قیامت کے دن اکیلے آؤ گے. ہر انسان اکیلے اکیلے اللہ کو, لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ترجمان ولا حجاب, نہ ٹرانسلیٹر ہوگا نہ پردہ ہوگا. رائٹ کی طرف جہنم, لیفٹ پہ جہنم. فَيَنظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ, اور اس کو وہی نظر آئے گا جو اس نے پہلے کیا, اپنے اعمال نظر آئیں گے. فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِالشِّقِّ تَمْرَةٍ أَوْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ. لیکن نے کہا اپنے آپ کو آگ سے بچانا, کسی فقیر کی, کسی پیر کی بیعت کر کے, اتنی سی کھجور صدقے میں دے کے, یہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے. أَوْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ, ہو سکتا ہے تم اتنے غریب ہو تمہارے پاس آدھی کھجور ہی کوئی نہ ہو, تو اچھی بات ہی کر دینا, خیر کا حکم دے دینا, برائی سے روک لینا, اللہ کا ذکر کر لینا, دین کے سربلندی کے لیے کچھ کام کر لینا, بس عمل. اور ہمارے آج کل سب کانٹینٹ کے لوگ نادان بیچارے, ہم تو فلاں کے مرید ہیں, وہ تو قبر میں آ جائیں گے اور ہمیں بچا لیں گے. لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں, اللہ کے نبی سے بڑا کوئی ولی ہے؟ محمد سید الانبیاء اشرف الخلق, شافع محشر ہیں وہ, کہ تمام مخلوق کے سردار ہیں, تمام انبیاء کے سردار ہیں. پوری انسانیت ان کا محشر کے دن انتظار کرے گی شفاعت کا, اور وہ شفاعت کریں گے لوگوں کی جو عمل کر کے آئے ہوں گے, جو شفاعت قابل ہوں گے اور اللہ کی اذن اور پرمیشن کے ساتھ. یہ نہیں کہ میں لوٹ مچاؤں اور میں کہوں کہ میں فلاں کا مرید ہوں, فلاں کا. عمل. Don't just hang out with people. I know it's a very good habit کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا, انسان نیکی کی طرف بڑھتا ہے, but try to imitate them, try to be like them, try to do عمل. یہ نہیں کہ just to be cool کہ فلاں شیخ کا میرے پاس نمبر ہے, if you want I can call him right now, یہ دیکھو میری پکچر بھی ہے ان کے ساتھ, کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کا. پانچواں پوائنٹ, سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ, وہ یہ ہے کہ وَإِدْبَارَ الدُّنْيَا عَنْهُمْ وَهُمْ يَتَّبِعُونَهَا, کہ دنیا ان سے دور بھاگ رہی ہو اور یہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دنیا ان سے دور بھاگ رہی ہے اور یہ دنیا کے ابھی تک پیچھے بھاگ رہے ہیں. ایک اسرائیلی روایت ہے, اسرائیلیات میں سے ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو ان کے ساتھ انہیں کمپینین تھا, اور ایک لمبے سفر پہ جا رہے تھے تو آپ کے پاس راشن تھا.
آپ کچھ دیر کے لیے اس کو سامان کے پاس چھوڑ کے گئے اور جب واپس آئے تو دیکھا کہ there were 3 loaves of bread, 3 بریڈ کے پیسز تھے، ان میں سے ایک غائب تھا. تو عیسیٰ السلام نے کہا کہ میرے ساتھی where is the third loaf of bread، وہ کہاں گیا وہ جو تیسرا بریڈ کا پیس تھا؟ تو وہ کہتا کہ واللہ I don't know, I have no clue about it، کہاں گیا مجھے نہیں پتا. میں نے کہا اچھا. وہ آگے چلے اور آگے جب گئے تو دریا آ گیا، اس کو کراس کرنا تھا. کشتی کا ویٹ کر رہے ہیں، کافی دیر تک وہ نہیں آئی اور رات ہونے قریب تھی. انہوں نے اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑا، بسم اللہ پڑھ کے وہ دریا کراس کر لیا اس کے اوپر سے. اینڈ وہ حیران تھا کہ اس نبی کا یہ معجزہ، couldn't believe his eyes. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ I ask you by the one who let us cross this river، اس ذات کے نام سے میں دوسرے سوال کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں اس پانی پہ چلوایا اور ہمیں کراس کروایا کہ وہ تیسرا بریڈ کا پیس کہاں گیا؟ کہتا ہے کہ I have no clue, I have no idea، واللہ I don't know. تو وہ آگے گئے تو ایک بیمار شخص، ایک نابینا شخص ان کو ملا. تو انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور اس کو اللہ نے شفا دے دی. تو اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ اس ذات کا نام لے کے میں کہتا ہوں کہ وہ جو تیسرا حصہ تھا وہ کہاں گیا؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہاں گیا. آگے گئے تو انہیں سارا راشن ختم ہو گیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 3 مٹی کے ڈھیر بنائے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان تینوں مٹی کے ڈھیر کو جو ہے وہ سونا کنورٹ کر دے. رب العالمین نے اپنے نبی کی دعا قبول کی اور جو مٹی کے ڈھیر تھے ان کو they became piles of gold. تو بڑا حیران ہوا وہ جو ساتھی تھا، اور وہ بڑا تھوڑا سا لالچی انسان تھا. وہ کہتا ہے کہ یہ کس کے ہیں، کس کے ہیں یہ؟ تو اس لیے نے کہا ایک میرا ہے، ایک تیرا ہے اور ایک اس شخص کا جس نے تیسرا حصہ، وہ تیسرا بریڈ کا جو پیس تھا وہ کھایا ہے. تو یہ لالچ اس کی جو ہے نا بھڑک رہی تھی. اور اس نے کہا کہ I'm sorry، میں نے آپ سے جھوٹ بولا، وہ تیسرا میں نہیں کھا لیا تھا. wanting the world، wanting this دنیا. I'm sorry، مجھے معاف کر دیں. if you please pardon me. عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ یہ پہلا بھی تیرا، دوسرا بھی تیرا اور تیسرا بھی تیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کسی ایسے انسان کو ایک کمپنی نہیں کر سکتا with such low integrity and honor. تو اپنے راستے میں اپنے راستے ہے. وہ دنیا سے محبت کرنے والا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے یار، اس سے بہتر کیا ہوگا کہ مجھے اس طرح سونا مل گیا، میری تو فیوچر بن گیا، میرا فیوچر سیکیور ہو گیا. ہم کہتے ہیں نا فیوچر کی سیکیورٹی کے لیے، فائنینشیل اسٹیبلٹی کے لیے. اس سے میں فائنینشیلی اسٹیبل ہو گیا، مجھے اور کیا چاہیے. تو کچھ وہ 3 گھڑ سوار ساتھ سے گزرے. when Isa left him، دیکھو ایک بندہ اتنا سارا سونا. تو واپس آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا میرا ہے، میرا ہے، چلے جو یہاں سے، مجھے بری نظر سے نہ دیکھنا. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ پیچھے گیا، انہوں نے کہا یار اکیلا بندہ ہے، اس کو ایمبوش کرتے ہیں اور سارا سونا لے لیتے ہیں اس کا. They killed this person. اور کہا کہ ایک تیرا، ایک تیرا اور ایک میرا. تو ان میں سے بھی 2 قریبی دوست تھے. انہوں نے کہا یار ہم کیوں نہ ایسے کریں کہ 1.5 لے لیں اور اس کو بھی کٹا دیں. تو اس بندے سے کہا کہ کام کر، تجھے کھانا لے کے آ، ہم یہاں رکھوالی کر رہے ہیں اور پھر کھانا کھا کے یہاں سے نکلتے ہیں اور یہ سارا ہم لوڈ کر لیں گے. وہ گیا کھانا لینے کے لیے. وہ جب واپس آیا، یہ 2 دوست تھے، تیسرے کو مار دیا اور خوش کہ ابھی ہمیں بجائے کہ ہمیں 1 ملے، ابھی ہمیں 1.5 مل جائے گا. یہ جو کھانا لینے گیا تھا، اس نے سوچا کہ میرے تو اتنے خاص دوست نہیں ہیں، ان کو میں کیوں دوں؟ یہ آفٹر آل میں نے مشک کیا اس بندے کو، میں انہوں کیوں دوں؟ تو اس نے کھانے میں زہر ملا دیا تھا. اور انہوں نے جب کھانا کھایا اس خوشی کے ساتھ کہ اب ہم یہ سارا سونا لے کے جائیں گے، they both died. عیسیٰ علیہ السلام سفر کر کے واپس آ رہے تھے اور دیکھا وہی جگہ، وہی 3 سونے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں اور 4 لوگ پڑے ہوئے ہیں سامنے، لاشیں. ایک ان کے ساتھی اور 3 ہارس مین. تو یہ سب کراس کرنے کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور کہا کہ ہاکذا تفعل الدنیا باہلھا، دنیا ایسا کرتی ہے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ. ہاکذا تفعل الدنیا باہلھا، دنیا یہ کرتی ہے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ. اللہ. So this world is like a shadow. If you run after it,
it will go away from you. If you make Allah your priority, Allah your main hadaf, مقصد, اپنا مشن اللہ کی ذات کو اور آخرت کو بنا لیتے ہیں, it will follow you. سے وہ لوگ جو صرف دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں نا, یعنی جس کو مزید کی لالچ ہے نا, وہ بڑا غریب انسان ہے. مزید کوئی شخص آپ نے ایسا دیکھا جو کہ یار آئی ایم ڈن, اب میں نے اتنا کمانا تھا کما لیا, بس جتنا منتھلی کما رہا ہوں اتنا کافی میرے لیے. نہیں, آدم کے بیٹے کو ایک وادی بھی سونے کی مل جائے نا, وہ دوسری کی خواہش کرے گا. انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. سو فوکس آن دا آخرہ. اینڈ 6th پوائنٹ از, جو مجھے اس پوائنٹ پہ لا رہا ہے, وہ یہ کہ آخرت ان کے قریب آ رہی ہے اور وہ آخرت سے دور بھاگ رہے ہیں. وَإِقْبَالُ الْآخِرَةِ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ عَنْهَا. آخرت ان کے قریب آ رہی ہے, وَهُمْ مُعْرِضُونَ عَنْهَا, اور یہ دور بھاگ رہے ہیں آخرت سے. یعنی موت کا ٹائم, قیامت کا دن ان کے قریب سے قریب آتا جا رہا ہے. ہر گزرتا ہوا سیکنڈ ان کو موت سے قریب کر رہا ہے, اور یہ مزید برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں, گناہوں میں بڑھتے جا رہے ہیں, اور دنیا کی محبت اور لالچ ان کے دل میں آتی جا رہی ہے. ہم ایکسپیکٹ تو یہ کرتے ہیں کہ یار موت کے قریب انسان اچھا ہو جائے گا, لیکن اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, اگر انسان اپنے آپ کو ٹرین اور ٹیم نہ کرے نا, تو انسان کی ایج کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ 2 خواہشات اس میں مزید بڑھتی جاتی ہیں. ایک ٹو لیو اے لانگ لائف, اور دوسرا پیسے سے, مال سے محبت. تو کیا کریں, موت کو یاد کریں. اکثر ذکر حازم اللذات, موت کو کثرت سے یاد کریں, جو کہ ڈسٹروائے کر دیتی ہے پلیجرز کو, ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائرز کو. میک آخرہ یور پرائورٹی. دنیا آپ کے پاس آ جائے گی, واللہ اٹس ویری ایزی فار اللہ رب العالمین ٹو ٹیک کیئر آف یور دنیا. میک آخرہ یور پرائورٹی. اینڈ میں آپ کو نا ایک رول بتاتا ہوں پیسے زیادہ کمانے کا. یو وانٹ مور منی, یو وانٹ مور ویلتھ, یو وانٹ, جب آپ اس دنیا سے جائیں آپ کے اولاد کے لیے اچھا بینک اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوں. یو وانٹ ٹو لیو غنی لائف, رچ لائف, اسٹیبل لائف. میک آخرہ یہ پرائورٹی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو شخص آخرت کو اپنا ہم اور غم بناتا ہے, اللہ اس کے باقی تمام ہموم اور غموم کو, اس کے تمام ایشوز کو he will take care of them. لیکن جو شخص جس کا انزائٹی صرف دنیا کی زندگی ہوتی ہے نا, تو پھر لم یبال اللہ فی ای اودیتہ ہلک, اللہ کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہ جس وادی میں جا کے مر جائے. اور سلف ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرتے تھے, سبحان اللہ, اور وہ کہا کرتے تھے کہ من عامل الآخرہ کفاہ اللہ امر دنیا, جو آخرت کو اپنا فوکس بنا دے گا, اللہ اس کے دنیاوی تمام فائنینشیل انزائٹیز ہیں سیٹ کر دیں گے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, یعنی قال ان اللہ تعالی یقول, اللہ خود فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک والا تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک. تو اپنے آپ کو نا میری عبادت کے لیے فارغ کر, فوکس کر آن دا آخرہ. میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا اور تیری فقیری کو دور لے جاؤں گا, یہ رب العالمین کا وعدہ ہے. اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو پھر میں تیرے ہاتھوں کو ملأت یدیک شغلا, کاموں سے بھر دوں گا تیرے ہاتھوں کا میں, اور تیری فقیری کو دور نہیں کروں گا. اور ملٹیپل احادیث آتی ہیں کہ جو دنیا کو اپنا ہم اور غم بناتے ہیں, اللہ ایسے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں, فقیری کو بیچ میں رکھتے ہیں آنکھوں کے. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ, دنیا سے بس کتنی آتی ہے, دنیا کے پیچھے خوار ہو کے اور کام کر رہا ہے ہر ٹائم, جتنی پہلے سے رکھی ہوئی تھی. اور جس نے آخرت کو اپنا ہم اور غم بنایا, اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو جمع کر لیتے ہیں اور اس کے دل میں غنا کو ڈال دیتے ہیں, اور دنیا ذلیل ہو کے اس کے پاس آتی ہے. تو فوکس آن دا آخرہ, فوکس آن دا آخرہ. اللہم لا تجعل دنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. یہ دعا کیا کریں, اللہم لا تجعل دنیا اکبر ہمنا, یا اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑی انزائٹی یا پریشانی نہ بنانا. سو جس کا کانفیڈنس میٹیریل چیزوں پہ ہے نا, وہ بڑا غریب اور بڑا لو سیلف اسٹیم والا انسان ہے. سیلف لیسنس کیا ہے, سیلف ایکچوائزیشن کیا ہے, معاوضے کی لالچ سے آزاد ہو جانا, ایک انسان کی عظمت کی دلیل ہے. مزید کی لالچ سے آزاد ہو جانا, یہ انسان کا بڑا فن ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والا بنائے, اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے, اور ہمارے آخری کلمات کو لا الہ الا اللہ فرمائے. So 5 points, or rather 6 points. Number 1,
being busy with the blessings instead of being more thankful of the blessings. اللہ کا شکر میں مزید ٹائم گزارنا اور جو اللہ نے blessings دی ہیں ان میں بہت زیادہ بزی نہ ہونا. دوسرا نالج تو ایکوائر کرنا بٹ عمل کرنے کی کوشش زیادہ نہ کرنا, عمل میں ویک ہونا, یہ توفیق کے دروازے بند کر دیتا ہے. تیسرا گناہ میں جلدی کرنا اور ریپینٹنس کو ڈیلے کرنا. چوتھا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا بٹ ان کو امیٹیٹ نہ کرنا. پانچواں دنیا آپ سے دور بھاگ رہی ہو اور آپ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو. اور چھٹا کہ آخرت آپ کے قریب آ رہی ہو اور آپ آخرت سے دور بھاگ رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائے جن سے اللہ راضی ہو. اور یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو اور اعمال کو نہ دیکھنا بلکہ اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں اپنی جنتوں میں داخل کر دینا اور ہمیں توفیق سے نوازنا کہ جس سے ہم کچھ نیک اعمال کریں اور تجھے راضی کر کے اس دنیا سے جائیں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.